وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على العمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و منوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے جھوٹ کا وبال. جھوٹ ایک ایسی لا علاج بیماری ہے جو ہمارے معاشرے میں کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے. یعنی اگر میں کہوں کہ 100 میں سے 90% بندے کوئی نہ کوئی دن میں جھوٹ بولتے ہیں جسے شرعی طور پر جھوٹ سمجھا جاتا ہے، تو یہ بعید از قیاس بات نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے کل بھی جھوٹ کی تعریف یہ بتائی تھی کہ جو بات خلاف واقع ہو، یعنی حقیقت میں ایسا نہ ہو، وہ جھوٹ ہوتی ہے. یہاں تک کہ وہ میں نے کھانا کی مثال بھی حدیث پاک سے پیش کی تھی کہ ایک بندہ گھر سے کھانا کھا کے نہیں جاتا اور کہیں مہمان جاتا ہے تو کہتا ہے میں تو کھانا کھا کے آیا ہوں. تو یہ بھی یعنی کیسے ہمارے لوگ جھوٹ کے ساتھ رچے بسے ہوئے ہیں کہ بندے جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں اور کوئی اتنا بڑا گناہ بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں جھوٹوں پر لعنت کی ہے. جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. یعنی ایک بندہ فارغ بیٹھا ہوا تھا تو بندہ اسے کہے کہ تو لیٹ کیوں آیا ہے، تو کہے میں تو کام میں مصروف تھا. تو یہ کیا ہے؟ ایک بندہ جو ہے وہ کام میں مصروف نہیں تھا، کہتا ہے میں تھا، تو یہ جھوٹ ہے. نہیں کھانا کھا کے آیا، کہتے میں کھا کے آیا ہوں، تو یہ جھوٹ ہے. ویسے بندہ کہہ دے میری ابھی تمنا نہیں ہے کھانا کھانے کی، میں ابھی دل نہیں ہے میرا کھانا کھانے کا، تو بندہ سیدھی بات بھی تو کر سکتا ہے نا، بالکل سیدھی بات بھی تو بندہ کر سکتا ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کی بڑی تلقین فرمائی ہے. بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث پاک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق، اپنے اوپر سچ کو لازم پکڑ لو. فإن الصدق یہدی الی البر، بے شک سچ جو ہے یہ بندے کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے. وإن البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی بندے کو جنت تک لے جاتی ہے. وما یزال الرجل یصدق، بندہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اس بندے کو اللہ کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے. فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، فرمایا جھوٹ سے بچو. فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ بندے کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور برائی بندے کو جہنم میں لے جاتی ہے. فرمایا وَمَا يَزَالَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ الْكِذْبَ
حتی یکتب عند اللہ کذابا، بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے میں ہی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ کذاب کا مطلب ہے بہت بڑا جھوٹا، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ اب بندے ایسے ایسے بندے ہیں جن سے سچ سننے کو بندے کے کان ترستے ہیں کہ بندہ ان سے سچ بات سن لے، اور بعض اوقات بندے کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اگلا پھر بھی اتنی ڈٹھائی سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، سمجھتا ہے اس کو کیا پتہ ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا، حالانکہ اس وقت بعض اوقات اس وقت نہیں پتہ چلتا، بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے نے میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا۔ تو یہ بڑی ایک خطرناک قسم کی بیماری ہے، اور جسے لگ جاتی ہے وہ پھر چھوڑتا نہیں ہے، جتنا چاہے وہ بچنے کی کوشش کرے تو بچ ہی جائے گا، لیکن کرتا ہی نہیں ہے۔ اور ایسے ایسے بندے جھوٹ بولتے ہیں، ایسے ایسے کہ وہ بندہ سمجھتے ہی نہیں کہ معاذ اللہ میں یہ کوئی گناہ کر رہا ہوں یا کہ یہ کوئی جھوٹ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الکذب وہو باطل بنی لہ فی ربض الجنہ، جو بندہ جھوٹ بولنا ترک کر دے میں اسے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولنا ترک کر دے، اگلے دن کسی اور موضوع میں یہ حدیث پاک بیان کی گئی تھی، اس میں آگے الفاظ تھے وَلَوْ كَانَ مَزَاحًا، اگرچہ وہ مزاح میں بھی جھوٹ نہ بولے، اس طرح وہ سچ بولنا شروع کر دے۔ اب یہاں پر حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع کیا ہے کہ بندہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات بناتا ہے، جگتیں لگاتا ہے، باتیں بتاتا ہے، ویسے ہی باتیں بناتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد بن حنبل، جامع ترمذی شریف، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فرمایا ویل لمن یحدث فیکذب، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کس لیے؟ لیضحک بہ القوم، تاکہ لوگوں کو ہنسائے، یہ جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسائے۔ ویل اللہ ویل اللہ، 3 دفعہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جو اس لیے جھوٹ بولتا ہے کہ لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے وہ ہنسائے، جسے ہم عرف عام میں یا غیر مسلم معاشرے سے جو پرموٹ ہو کر ادھر آیا جسے انٹرٹینمنٹ کہہ رہے ہیں، یہ ہم ذہن فریش کر رہے ہیں، تو وہ جھوٹ اگر اس میں بھی بولے گا تو بات ایسی کرتا ہے جو جھوٹی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ پھر ایک حدیث پاک میں فرمایا ان العبد لا یقول الکلمۃ لا یقولها الا لیضحک بہ الناس، بندہ بات کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے، یغوی بها ابعد مما بین السماء والارض، وہ بات اسے گرا دیتی ہے جہنم کے اندر، اتنا گہرائی کے اندر جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، یہ اس کی وجہ سے اتنا زیادہ جہنم میں گہرائی میں گرے گا جا کر، صرف بات کرنے پر، یعنی اتنی سخت اس پر وعید ہے کہ صرف بات ایسی کر رہے ہے جو جھوٹی ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بندے کو سچ بولنے کی تلقین کی ہے۔ سچ کی برکتیں ہیں، سچ وقتی طور پر کئی دفعہ بندے کو نقصان دہ لگتا ہے، اور لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ لیکن ہر
جگہ پر بندے کو سچ نہیں بولنا چاہیے، کچھ مقامات ہیں وہاں پر اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ بندہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے۔ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَمْنِي خَيْرًا، وہ اچھی بات کرتا ہے، اچھی بات کو آگے پہنچاتا ہے۔ مثال کے طور پر دو بندے آپس میں ناراض ہیں، تو آج کل معاشرے میں ہوتا تو اس کا الٹی ہے، وہ بندہ اگرچہ باتیں دوسرے کے بارے میں منفی کرتا ہے، یہ جا کر کہتا ہے اس سے وہ تیری بہت اچھی تعریف کر رہا تھا، وہ اس سے کہہ رہا تھا بڑا اچھا بندہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اب یہ باتیں ساری اس نے کی، فی الواقع یہ جھوٹ بنتا ہے، لیکن اس کو شریعت جائز قرار دیتی ہے۔ لیکن لوگ اس کا الٹ کرتے ہیں، جو وہ کہتا ہے اس کے ساتھ 10 باتیں اور لگاتے ہیں کہ اس نے یہ بھی کہا ہے، یہ بھی کہا ہے، یہ بھی کہا ہے، یہ بھی کہا ہے۔ یعنی جہاں بندے کو یہ چاہیے تھا کہ وہ وہاں اس کو جا کر دونوں بندوں کو آپس میں، دونوں رشتہ داروں کو، دونوں جن کی آپس میں ناراضگی ہے، جوڑنے کی کوشش کرتا، یہ اور زیادہ وہاں جا کر اپنے پاس سے جھوٹ ملاتا ہے باتوں میں کہ اس نے یہ بھی کہا ہے، اس نے یہ بھی کہا ہے، اس نے یہ بھی کہا ہے۔ یہ ہے کہ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَمْنِي خَيْرًا، وہ خیر بولتا ہے، خیر ہی آگے پہنچاتا ہے۔ تو اب یہ صلح کروانے کے لیے اگر بندہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ جھوٹا، اس سے گناہ نہیں ہوگا، یہ تو ثواب کا کام ہے بندہ صلح کروانے کے لیے جو ہے نا وہ جھوٹ بولے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الشیطان لیتمثل فی صورت الرجل، شیطان انسانی شکل کے اندر آتا ہے اور لوگوں کے پاس آ کر جھوٹی باتیں کرتا ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں، تو فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلًا، میں نے ایک ان میں سے بعض بندے جا کر پھر جب وہ ختم ہوتی ہے، محفل بیٹھے ہوتے ہیں، شیطان وہاں آ کر جھوٹی بات کرتا ہے، وہ اٹھ کر جاتے ہیں، آگے جا کر سارے کہتے ہیں یار میں ایک بندے کو گل سنی ہے، انہوں میں جانتا تو کوئی نہیں ہے، لیکن آج میں ایک بندے کو گل سنی ہے، وہ پھر گل لگے جھوٹ پھیلتا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں، کئی دفعہ اس کی وجہ سے لڑائیاں ہو جاتی ہیں، کئی دفعہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو شیطان آپس میں مسلمانوں کو لڑا کر خوشی محسوس کرتا ہے، یہ لوگوں کے درمیان اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اب یہ بندے کشتیاں انڈیاں گلاں کرتے ہیں کہ انہوں پوچھئے کتھوں سنیاں، پتہ نہیں یار کہ میں سنی ہے ہی، منوں یاد نہیں ہے، کسی بندے کو میں سنی ہے یہ گل، وہ ہے گل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ شیطان آ کے بندے دے سامنے انج کردا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ ایک عورت جو ہے نا وہ کسی بچے کو بلا رہی تھی، اپنے بیٹے کو بلا رہی تھی کہ ادھر آؤ بیٹا میں تجھے کھجور دیتی ہوں، یا کوئی چیز دینے کا کہہ رہی تھی۔ تو جب بچے کو بلایا انہوں نے دی، آپ نے فرمایا اگر تم اسے بلا کر نہ دیتی تو یہ بھی تمہارا جھوٹ ہوتا۔ یعنی یہاں تک یہ شریعت مطہرہ کے اندر ہے کہ بندے کو اس سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، سچ بولنا چاہیے۔ سچ بولنے کے ساتھ بندے کو کوئی کچھ بھی نہیں ہو جاتا۔ وقتی طور پر کئی دفعہ جو ہے نا وہ بندے کے اوپر آزمائش آتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ہوتی ہیں، وہ سچ کی برکتیں ڈالتا ہے۔ اگرچہ ہمارا معاشرہ جھوٹ پر جلدی یقین کرتا ہے سچ کی بجائے، یہ بڑا خطرناک پہلو ہے لوگوں کا بھی، سچ کی بجائے لوگ جھوٹ پر زیادہ یقین کرتے ہیں۔ یعنی جھوٹ نہ بولو، ساتھ اللہ کی قسم اٹھا دو، بندہ سمجھے رہا یار سچ بولتا ہے پہ نال بھی کو قسم ہی چک سری سو، حالانکہ وہ بندہ جھوٹا ہوندا ہے، لیکن یہ بندہ نال یقین کر لیندا ہے۔ اگر سچ بولو تو بندے یقین ہی نہیں کرتے، خاص طور پر کاروباری لائن کے اندر اگر سچ بولو تو بندے یقین ہی نہیں کرتے۔ اور خریداری کے اندر بندہ جا کر پوچھتا ہے
دکاندار کو یہ بتانا ہی نہیں چاہیے کہ یہ میری چیز کتنے کی آئی ہے. اگلا پوچھے بھی تو یہ اس بات کو پھیرے، کیونکہ یہ اس کو اگر صحیح بتائے گا تو پھر جتنا یہ نفع لینا چاہتا ہے وہ دے گا نہیں. یہ آزمائی ہوئی بات ہے، پھر وہ دے گا نہیں. اور اگر یہ صحیح نہیں بتائے گا تو وہ جھوٹ بن جائے گا. اس سے چاہیے کہ جانے والے کو بھی، خریداری کے لیے جانے والے کو بھی پوچھنا نہیں چاہیے کہ تمہاری کتنے کی آئی ہے، جتنے کی بھی آئی ہے. اگر وہ پوچھ بھی لے تو اس کو بیچنے والے کو بتانا نہیں چاہیے. اگر بتانا ہے صحیح بتائے گا تو وہ لے گا ہی نہیں، اگر صحیح نہیں بتائے گا تو جھوٹ مان جائے گا. اس لیے پہلے تو یہ ہے کہ لینے والا ہی اس سے پوچھے نہ، اور اگر اس نے بتانا ہے تو پھر وہ صحیح بتائے گا تو تب جا کر اس میں برکت رہے گی، ورنہ اس کام سے برکت بندے کی ختم ہو جائے گی. اب برکت کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ بندے کے پاس جو ہے وہ پیسے کم ہو جائیں گے. بعض اوقات ہوتا ہے برکت یہ ہوتی ہے، بلکہ اکثر مطلب ہی برکت کا یہ ہے کہ بندے کے پاس پیسے تھوڑے ہیں، تھوڑے پیسوں میں اس کا وہ کام ہو جاتا ہے جو زیادہ پیسوں کے اندر ہونے والا کام ہے. یہ مطلب ہے برکت کا. تعدد اور عدد میں زیادتی کا نام نہیں ہے برکت. برکت یہ ہے کہ بندے کا بہت زیادہ پیسوں والا کام بھی تھوڑے پیسوں کے اندر ہو جائے تو اس سے کہتے ہیں کہ یہ برکت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیشہ بندے کو سچ بولنا چاہیے. سچ بولنے کے ساتھ کوئی بندہ کسی کو کسی نے کھا نہیں جانا آگے سے کہ بندہ سچ بولے گا تو کیا ہو جائے گا. صرف یہ ہے کہ جھوٹ کی عادت پڑ جاتی ہے بندے کو اور پھر بندہ اسے چھوڑتا نہیں ہے، بار بار وہ جھوٹ بولتا ہے، بار بار. اور بعض دفعہ بندہ اتنے جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ سچ بولے بھی تو کوئی اس کی بات پہ یقین ہے. وہ جس طرح وہ ایک گڈیریے والا اور شیر والا واقعہ چھوٹے ہوتے ہوئے کتاب میں پڑھتے تھے کہ وہ شور ڈالتا تھا، شیر آ گیا، شیر آ گیا. شیر آیا کوئی نہیں ہوتا تھا، وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کا مذاق اڑاتا تھا. ایک دن واقعی شیر آ گیا، اس نے بکریاں کو چیر پھاڑ کرنا شروع کر دیا. اب یہ چلاتا رہا کہ شیر آ گیا ہے، شیر آ گیا ہے. کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا کیونکہ اس نے جھوٹ بول بول کر لوگوں کو بے اعتماد کر دیا تھا. اب کوئی اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بندہ اتنے جھوٹ بولتا ہے، بول بول کے جھوٹ، لوگ پھر اس کی بات پہ یقین کرنے چھوڑ دیتے ہیں. پھر وہ قسمیں اٹھاتا ہے، پھر بھی لوگ یقین نہیں کرتے. پھر لوگ ایسے ہیں، پہلے جھوٹ بولتے ہیں، جب ان کو جھوٹا سمجھ لیا جاتا ہے پھر قسمیں اٹھا کر یقین دلاتے ہیں. پھر سچ بولتے ہیں تو قسم اٹھاتے ہیں، پھر جھوٹ کے ساتھ بھی جھوٹی قسمیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی یہ درجہ بدرجہ ہے نا، بندہ جیسے جیسے اس کے اندر جاتا ہے ویسے ویسے ہی ترقی پاتا جاتا ہے اور وہ بڑا جھوٹا بن جاتا ہے. اس لیے اس چیز سے بندے کو بچنا چاہیے. سیدھی سیدھی بات کریں. اگر بندے کا کسی کام کا دل نہیں تو سیدھا بندہ آکھے یار میرا یہ کام کرنے دے. اگوں بہانے کیوں لاندا ہے؟ بندے نو پتہ نہیں لگ جاندا اگلے نو وہ جھوٹے میں بہانے لاندا ہے پیا، ٹال مٹول کردا ہے پیا، دل کو نہیں سو کام کرنے تے. تو سیدھا ہی آکھ دے یار میرا دل کو نہیں ہے، گولی مار لینی کسے نو بندے نے، کچھ بھی نہیں ہوندا. بندہ سیدھی گل آکھ دے تے سیدھی گل آکھ دیے نا، وقتی طور تے کئی باری بندے نو غصہ لگدا ہے، انہوں برا لگدا ہے کہ یار منو سیدھا ہی جواب دے سریا سو. لیکن بعد میں انہوں سمجھ آ جاندی کہ چلو نہیں سو کرنا آیا تو چنگا ہو گیا جواب دے سریا سو. کئی بندے انج کردے نے، کام نہیں نے اگلے دا کرنا ہوندا، انہوں لٹکائی رکھ دے نے، اے یار کرن لیا، اے کل کران دا، اے کل کران دا، اے کل کران دا. وہ انج کردیاں کردیاں انہوں اتنا کو خجل کردے نے، وہ آپ ہی اگے پیچھے ہو جاندا ہے. تو انہوں پہلے ہی بندہ دس دے کہ یار میرے کو نہیں ہونا، میرے کو ٹائم نہیں ہے یا میں نہیں کر سکتا. سیدھی گل اگلے گولی مار لینی. سچ بولیاں کچھ بھی نہیں ہوندا بندے نو، صرف اور صرف ایڈے واسطے عادت چاہیے، بندے دا ذہن چاہیے، بندے دا دل گردہ ہونا چاہیے کہ سچ بولیاں کچھ بھی ہوندا. جھوٹ بولیاں دی ساری نحوست ہو جاندی ہے، ساری برکت ختم ہو جاندی ہے. کسے معاملے دے اندر بھی
جس وقت جھوٹ بڑھتا ہے تو ساری وہ برکت ختم کر دیتا ہے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔